وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہو رہا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص، ایسے لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے. تو اصل چیز اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بات ہماری چل رہی ہے کہ کیا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان کہلائیں گے؟ رضا، تقی، نقی، جعفر، دلدار نام رکھ دینے سے مسلمان ہو جائیں گے؟ قبا پہن لینے سے، عمامہ لگا لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے، سجدے کا گھٹا ہو جانے سے ہم مسلمان ہوں گے؟ جواب، اس وقت تک ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہا جا سکتا جب تک اسلام کا مزاج سمجھ کے ہم مسلمان نہ ہوں. اسلام کا صحیح معنوں میں تعارف کون کرائے گا؟ اسلام کا مزاج کون بتائے گا؟ اس لیے کہ یہ بات پہلے ہی دن عرض کی جا چکی کہ ممکن ہے کہ عمل ہمارا خدا کے لیے ہو، عمل ہمارا خالص ہو، اس کے باوجود امام فرماتے ہیں کہ یہ تم کو کام کرنا نہیں چاہیے تھا. سائیڈ ایفیکٹ پر تم نے توجہ کیوں نہیں کی؟ تو اب جب اتنا نازک مسئلہ ہے اسلام پر عمل کرنا، تو اس کو کون بتائے گا کہ حقیقی دین کیا ہے، مزاج اسلام کیا ہے؟ اس کے لیے مشہور روایت پیغمبر کی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ. تو اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی کہ رسول اللہ کے بعد گمراہی کا چانس تھا، ورنہ پیغمبر بلا وجہ نہ فرماتے کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یعنی گمراہی کا امکان ہے پیغمبر کے بعد. بچو گے کیسے؟ ان دونوں سے وابستہ رہو. اور ان دونوں کا آپسی ریلیشن یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ قیامت میں حوض کوثر پر ہم سے آن کے ملنے میں. تو اب صحیح دین بتانے کا طریقہ بس دو چیزیں ہیں، یا قرآن یا اہل بیت. اور ان کا یہ ہے کہ آپ اکیلے چاہیے کہ قرآن بتا دے دین کیا ہے، تو بغیر اہل بیت کے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، اور بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، بغیر قرآن کے اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو دونوں کو لے کے چلنا ہے. اللہ کا شکر ہے خدا نے توفیق دی. یہ تیسرا سال ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین صلی اللہ علیہ کہ اس رسالہ حقوق پر گفتگو چل رہی ہے کہ جس میں حضرت نے ہمارے اوپر کن کے کیا حقوق بنتے ہیں وہ بیان فرمایا ہے. اور کل تک سلسلہ چلا نماز کا، اور نماز کی باریکیاں کیا ہیں، نماز ہم کو کیسے پڑھنا چاہیے، کون سی نماز ہے جو انسان کو فحشا اور منکر سے بچا سکتی ہے، کون سی نماز ہے کہ صرف ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. نماز کا سلسلہ کل ختم ہوا محمد و آل محمد پر درود کے ساتھ. اب آج امام کی ترتیب کے اعتبار سے 11واں حق آتا ہے. نماز کے بعد
آپ بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فروغ دین محمد علی بھائی کہتے ہیں. چلیے ارے ٹھیک ہے یار، وہ نکل گیا، اتنا نہ پکڑو. 10 ہے. ہاں اول دوسرے روزہ. تو وہاں بھی آپ کو سیکنڈ نمبر پہ کیا بتایا گیا؟ روزہ. یہاں بھی نماز کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ 11واں حق ہمارے اوپر کس کا؟ روزے کا. کیسے روزہ رہنا؟ روزے کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ روزہ صرف صبح سے شام تک نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے. اب انشاءاللہ اس پر آج، اور ہو سکتا ہے آج کل ملا کے پرسوں انشاءاللہ آخری گفتگو. فرماتے وَأَمَّا حَقُّ الصَّوْمِ، نماز کی بات ہوگی. اب آئیے روزے کا حق تمہارے اوپر کیا ہے. فَأَن تَعْلَمْ، یاد رکھو کہ أَنَّهُ حِجَابٌ، یہ روزہ حجاب ہے، پردہ ہے. کاہے کے لیے؟ ضربہ اللہ علی لسانک، یہ حجاب، یہ پردہ اللہ نے قائم کیا ہے روزے کے ذریعے سے. کس پر؟ نمبر 1 علی لسانک، تمہاری زبان پر. وسمعک، تمہارے کانوں پر. احسن ماشاءاللہ. وبصرک، اور تمہاری آنکھوں پر. وفرجک، تمہاری شرمگاہوں پر. وبطنک، اور تمہارے شکم پر. اللہ نے روزے کے ذریعے یہ پردے قائم کر رکھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے. روزہ زبان کا بھی ہو، روزہ کان کا بھی ہو، آگے روایت آئے گی، روزہ آنکھ کا بھی ہو، روزہ شکم کا بھی ہو. اور یہ پردے کیوں قرار دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لِيَسْتُرَكَ بِهِ مِنَ النَّارِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اور آگ کے درمیان پردہ ہو جائے. صلوات اور محمد. توجہ فرمایا آپ نے کیا ہوا کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے کا حق یہ ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ نے روزے کو حجاب قرار دیا ہے تمہاری زبان کے لیے، کان کے لیے، آنکھ کے لیے، فرج شرمگاہوں کے لیے اور شکم کے لیے. کیوں؟ تاکہ ان پردوں کے ذریعے سے تمہارے اور جہنم کے بیچ پردہ ہو سکے. پھر امام نے خود بھی حدیث نقل فرمائی، وَهَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، یہ امام حدیث نقل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حدیث میں بھی آیا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ سپر ہے. جنہ مانے ایک شعر آپ نے سنا ہے، صلوات پر محمد. سنیے، شاعر نے اس میں کمال اس کا یہ ہے کہ اس نے اسپیلنگ نہیں چینج کی ہے، صرف زبر زیر چینج کیا اور شعر کہا ہے. علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. تو جنہ، جنہ، جنہ تینوں کے معنی کیا ہے؟ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت سپر ہے، سپر ہے. امام کیا تھا؟ علی صلوات محمد. قسیم النار والجنہ، علی ہی تقسیم کرنے والے ہیں جنت کو اور جہنم کو اور جنت کو. وصی المصطفیٰ حقا، اور حق یہ ہے کہ علی کیا ہے؟ وصی مصطفیٰ ہے اور امام الانس والجنہ، وہ امام ہے انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی. خلاصہ تو جنہ کے معنی کیا ہے؟ سپر. تو حدیث میں آیا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ سپر ہے کاہے کی؟ آگ کی. آگ نہیں مراد وہی جہنم ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. خود قرآن نے بھی جو روزے کا فلسفہ بیان کیا ہے، اب ہم ابھی آتے ہیں روایات پر. خود قرآن نے جو روزے کا فلسفہ بیان کیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان. پہلے یہاں پہ رک جائیے. دیکھیے قرآن میں عبادت کے لیے جو ہے وہ مختلف آیتیں ہیں، لیکن جہاں عام عبادت کی بات ہے، جنرل عبادت کی بات ہے، وہاں قرآن کا انداز معلوم ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں عبادت کرو اللہ کی، اس اللہ کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو پروردگار کی، رب کی، پالنے والے کی، کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. تو جہاں جنرل عبادت کی بات ہے وہاں کس سے خطاب ہے؟ محمد علی بھائی، انسان سے. لیکن جب بات روزے کی آتی ہے تو یا ایھا الناس کا لفظ نہیں ہے. کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی عام عبادتیں انسان کی انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ بھائی تم، یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا، خود سے تو پیدا نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی تمہارا خالق ہے، کوئی نہ کوئی تمہارا مالک ہے، تو اس کی عبادت کرو. تو عام عبادتیں انسان کی انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں، روزہ انسان کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. کیوں؟ وجہ، دلیل، صلوات بر محمد. کیسے؟ چاہے جتنی بڑی عبادت ہو اور چاہے جتنے خلوص سے آپ عبادت کیجئے، وہ سنا چکے نا، وہ بیچارہ بیابان جنگل کی مسجد میں چلا گیا اور نماز پڑھتا رہا، کس کی قربت سے؟ کتے کی قربت کی، ہے نا. تو ہر جگہ مکاری ہے. وہ جو ہم نے آپ کو کل 50 روپیہ دیا تھا، وہ جو عورت باہر بیٹھتی ہے، اس کو دے دیا آپ نے؟ خوب، اگر آپ نے دیا ہے تو یہاں ممبر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے دیا ہے اور اللہ کے لیے دیا ہے تو آپ کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہ پوچھ اس لیے رہے ہیں تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی راہ خدا میں کچھ خرچ کر لیتے ہیں. صدقہ دکھاوا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. نماز ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بیان کر چکے. منافق کی پہچان ہی یہی بتائی گئی ہے کہ جس کے اکیلے کی نماز کا انداز اور ہو، پبلک کی نماز کا انداز اور ہو. حج بالکل ہو سکتا. یار ان کو جو ہے وہ پوسٹر میں ان کا نام چھپا ہے، اس مجلس جو خطاب کریں گے عالی جناب الحاج مولانا فلاں صاحب، میرے نام کے آگے سیدھے سیدھے وسیع اصل لکھ دیا گیا. یار یہ تو بڑی چلو ہم بھی اب کی حج کر کے آتے ہیں. تو حج اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. ویسے اب تو زیارت بھی اسٹیٹس کا ایک سمبل ہو گیا ہے. صلوات پر محمد. تو نماز میں مکاری ممکن ہے، حج میں مکاری ممکن ہے، صدقے میں مکاری ممکن ہے، زکوٰۃ میں مکاری ممکن. اللہ کا کرم واقعی جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ کا شکر ہے اس سال 5 لاکھ روپے توفیق دی، اس نے فارمس نکالا ہے. یہ توفیق کا اظہار نہیں کر رہے، ہم بھی خمس نکالتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ گھسا ہوا ہے اس میں. تو ہر عمل میں مکاری ممکن ہے. لیکن روزہ، ہمارے کمرے میں ایک صاحب پہنچے، یہ دلدار صاحب سگریٹ لے کے پہنچے کہ مولانا بسم اللہ. میں نے کہا بھائی آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، میں روزے سے ہوں. ہو گئی بات. یہ بیچارے جو ہے وہ چلے گئے رکھ کر کے. اب جب چلے گئے تو اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا. اچھا ہے ابھی شاید کوئی آ نہ جائے تو باتھ روم بغل میں، دروازہ بند کر لیجئے، پی لیجئے. رات کو جو ہے وہ صلوات بر محمد. اب تو
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا. آپ جا کر کے واش روم میں پی لیجئے, آپ اندر سے کنڈی چڑھا کر کے پی لیجئے, کون دیکھنے والا؟ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ دکھاوا ہے, روزے میں دکھاوا نہیں ہے. اسی لیے شاید اس کے لیے عجیب طرح کی روایت ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا. بعض بزرگوں کو فرمانا ہے تو بھئی روزہ تو نماز کی جزا کون دے گا؟ بقیہ تو بعض کہتے نہیں, اس کو جو ہے وہ مجہول پڑھو, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں خود روزے دار کی جزا ہوں. بقیہ عبادتوں کی جزا جنت ہے, روزے کی جزا قرب الہی ہے. صلوات بر محمد اسی لیے میں اس دن عرض کیا گیا نا کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى, حدیث یاد ہے, اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں سے جوڑ کے دیا ہے. امر بالصلاۃ والزکاۃ, نماز کا زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا, جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول. وامر بالشکر لہ وللوالدین, اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا. اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو, والدین کا شکر گزار نہ ہو, اللہ اپنا بھی شکریہ قبول. وامر باتقاء اللہ وصلۃ الرحم, اور اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور صلہ رحم کا. اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرے اور رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہ ہو تو اللہ اپنا تقوی بھی قبول نہیں کرے گا. ہو گئی بات. پھر بات آئی تھی کہ کوئی عمل تقوی کے بغیر قبول ہی نہیں ہے, وہ قصہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کاہے پر ہے؟ تقوی کے اوپر ہے نا. تقوی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا عمل, سوال کیا کریں کہ تقوی پیدا ہو جائے. صلوات بر محمد بلکہ رک جائیے, آیت کو بعد میں پڑھتا ہوں, پہلے میننگ طے ہو جائے. تو سارے اعمال کا دار و مدار کاہے پر؟ تقوی پر. واٹس میننگ آف تقوی؟ یہ حل ہو جائے تب آگے چلتے کیسے آئے گا. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے تعریفیں کی ہیں, لیکن اگر امام کا فقرہ موجود ہو ایک لائن کا تو گھنٹے بھر کے بحث کی ضرورت ہے. تو وہی بتا دو. امام سے جو ہے وہ پوچھا گیا, سئل الصادق علیہ السلام ان تفسیر التقوی, امام ششم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے. امام نے اتنا بڑا سینٹنس ہے, بہت آسان سا, جاہل بھی سمجھ لے ان پڑھ بھی سمجھ لے. فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. مفہوم جملہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. عجیب ہے, امام کا جملہ نے ایک سطر میں پوری زندگی سمجھا دی تقوی. سارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر. تقوی کسے کہتے ہیں؟ لا یراک مولاک حیث نہاک, جہاں تمہارے خدا نے منع کیا ہے مولا نے وہاں دکھائی. ولا یفقدک حیث امرک, اور جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ اب جو اس کی وضاحت بزرگوں نے کی ہے, سیدھا مطلب یہ ہے کہ تقوی نام ہے واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل ہونے نہ پائے. صلوات بر محمد وہ آج دوپہر میں جن کے مجلس تھی, کیا نام تھا ان کا؟ طاہر صاحب. آپ کے یہاں بریانی پکی تھی نا آج, آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں نمک کتنا پڑا تھا؟ لائے ہوں گے سامان نا. اچھا چلیے اندازہ کہیے, 1 کنٹل کی بریانی پکانا ہے, کوئی بتائے اس میں نمک کتنا لگے گا؟
100 کلو چاول میں، گوشت میں 50 kg گوشت 50 kg چاول، کتنا نمک لگے گا؟ 100 گرام، 200 گرام، 500 گرام، بس نا۔ لیکن یہی 500 گرام کیا کر لے گا؟ کھانے میں ٹیسٹ بنا دے گا، ہے نا۔ میں یہ اپنی جیب سے نہیں کر رہا ہوں مثال، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، کتاب کمرے میں پیغمبر نے فرمایا۔ تو طے کیا ہوا؟ تقوی کی میننگ کیا ہے؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ تو مین چیز کیا ہے؟ واجب پر عمل اور ترک حرام۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 کام کر لو نا، حرام پر عمل نہ ہو، واجب نہ چھوٹے، تھوڑی سی بھی دعا پڑھو گے چلے گا، تھوڑا سا بھی مستحب کرو گے چلے گا۔ اب میں پیغمبر کا جملہ نقل کرتا ہوں، یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی من الطعام فی الطعام من الملح۔ نیکی کے ساتھ، یعنی وہی نیکی کیا ہوا کہ گناہ نہ کرے، واجب پر عمل ہو، نیکی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ صلوات بر محمد دعا۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز شب نہ پڑھو چلے گا، مگر نماز صبح قضا نہ ہونے گا۔ مستحب نہ کرو چلے گا، مگر واجب نہ چھوٹنے پائے، حرام پر عمل نہ ہونے پائے۔ اور اگر آدمی دیکھیے ہوتا ہے نا، کچھ کھٹا کچھ میٹھا چلتا ہے نا، دین کہتا جی نہیں، یا تو ادھر آ جائیے یا ادھر آ جائیے۔ اب سنیے اپنے امام کا جملہ، صلوات بر محمد۔ فرماتے ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا۔ ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے 2000 مستحبی رکعتوں سے۔ مین چیز ہے ترک گناہ۔ روایت کہتی ہے کہ ہر شب یا شب جمعہ، مسنگ مجھ سے ہے، ہر شب بیت المقدس سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر کوئی حرام کا کھائے گا، اللہ نہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ اس کا حرام قبول کرے گا۔ پیغمبر نے فرمایا یاتی اقوام، کچھ لوگ قیامت میں آئیں گے، لہم حسنات کجبال تہام، نیکیاں مکے کے پہاڑ کے برابر، فیؤمر بہم الی النار، ان کے لیے آرڈر ہوگا پھینک دو جہنم میں سب کو۔ تو حضرت پیغمبر جن سے بیان کرے تو پبلک تھی نا، تو ایک سے نہیں برداشت ہوا کہ صاحب ہم مصلون، یہ نمازی لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا نمازی روزے دار، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے۔ تو تعجب ہوا اس آدمی کو کہ صاحب راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والا، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، یہ کیا ہوا؟ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ سب تھا، لیکن جہاں معاملہ تھوڑا سا دنیا کا آتا تھا وَثَبُوا إِلَيْهِ، یہ اپنے کو روک نہیں پاتے تھے، لاؤ چلتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو جو فرمایا کسی کا شعر ہے اس سلسلے میں کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ اگر یہ گڑبڑ ہے تو آپ کے امامے سے کچھ نہیں ہونا ہے مولوی صاحب، آپ کی قبائے مبارک سے کچھ نہیں ہونا ہے مولوی صاحب۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تھوڑی قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟
چلیے اس کو بھی سنی لیجیے، ابھی تو 3 دن 2 مجلس بچی ہے. صلوات میں مثال سے روایت کو مفہوم نقل کرتا ہوں، پوری ذہن میں نہیں ہو، کتاب کمرے میں رکھی ہے مگر یاد آگے سن لیجیے. پہلے ایک مثال، میں فیض آباد میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، تو سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، تنخواہ بھی مل جاتی ہے، لیکن کنجوس، اس دن عرض کیا ہے نا، اب کنجوسی تو کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے، کیا کریں. تو یہ مثال ہے، زمین نہیں خریدی، مثال دے رہا ہوں. تو میں نے صاحب ایک زمین خرید لی، ان سے ملے کہ بھیا آپ انجینئر ہیں، بتائیے کیا کرنا ہو. کہ ہاں پورا حساب کتاب لگا، بتایا کہ صاحب 25 لاکھ روپے لگنے ہیں. ان سے ملے تو سب نے ہی بتایا، نقشہ بنوا کے رکھ لیا. بخیل آدمی ہے، کیا کیا صاحب، جو ہے وہ 1 بجے تک کا اسکول ہے، نماز پڑھی، کھانا کھایا، 1 گھنٹہ لیٹے، نقشہ اپنے پاس ہی ہے، لڑکا بھی اپنا ساتھ میں ہے. تو وہ صاحب جو ہے وہ 1 بوری سیمنٹ لے آئے، تھوڑے سے بالو لے آئے، روزانہ 1-2 جو ہے وہ اس میں مسالہ بنا لیتے ہیں. 5 اینٹیں 10 اینٹیں دونوں باپ بیٹے مل کے رکھ کے جوڑ دیتے ہیں. تو ایک دن میں ہم نے 10 اینٹیں جوڑی، تو 1 مہینے میں کتنا جوڑ لیں گے؟ 300 اینٹیں جوڑ لی ہم نے. تو مہینے میں 300 اینٹیں جوڑ لیں تو سال بھر میں 3600 ہو گئے. 600 کم کر دیجئے، کبھی مجلس ہے، کبھی شادی ہے، کبھی جو ہے وہ رشتہ داری ہے، کبھی بخار آ گیا. تو سال میں ہم نے کتنی اینٹیں جوڑ لی؟ 3000 اینٹیں جوڑ لی نا. اب یہ سلسلہ وداؤٹ اینی بریک چلتا رہا 10 سال میں. 30,000 اینٹیں ہماری جو اکیلے 10 اینٹیں روز کر کے 10 سال میں 30,000 اینٹیں، ایک کمرہ تیار ہو گیا نہیں ہو گیا 30,000 اینٹوں میں. تو اکیلے صحیح 5-5 10-10 اینٹیں جوڑ کے 10 سال میں میرا کمرہ تیار ہو جائے گا. اس کے برخلاف محمد علی صاحب تھے ہمارے پڑوسی، انہوں نے کہا میں کوئی مولانا کی طرح کنجوس تھوڑی ہوں، 1 دن میں کمرہ بنوا کے دکھلاؤں گا. انہوں نے کیا کیا صاحب، جو ہے وہ 100 کاریگر اور 500 مزدور اور جتنی لیٹسٹ مشینیں سب اکٹھا کر لی، اور معلوم ہوا شام ہوتے ہوتے پوری دیوار اور شٹرنگ ہو کر کے چھت بھی ڈال دی گئی صاحب 5 بجتے بجتے. جو کام میں نے 10 سال میں کیا تھا محمد علی بھائی نے کتنے دن میں کر لیا؟ 1 دن میں. ان کے پڑوس میں کوئی صاحب تھے، وہ اپنا مکان پورا ڈیمالش کر کے پھر سے بنانا چاہ رہے تھے. اس کے لیے JCB بلائی تھی. JCB سمجھ رہے ہیں؟ وہ JCB والا ان کے مکان کی کھدائی کر رہا تھا. وہ چلتے چلتے اس کے جو ہے وہ تھوڑا سا بیک گیئر لیا، ابھی تازہ اینٹیں چنی گئی ہیں. وہ صاحب جو بیک گیئر لیا، وہ کلچ کچھ بیتوکا چھوٹ گیا، وہ آ کر کے اس JCB نے دھکا مار دیا پیچھے سے. تو جو صاحب جو ہے 500 مزدور ان کے ذریعے سے دن بھر میں مکان تیار کیا گیا تھا، 1 منٹ میں سب نیچے آ گیا نہیں آ گیا؟ امام نے فرمایا گناہ کے ساتھ عبادت کا یہی حال ہے. چاہے جتنی عبادت کرو، لیکن اگر گناہ ساتھ میں ہے تو اس کا مطلب آپ اس دیوار کو ڈھاتے جا رہے ہیں. گناہ کے ساتھ عبادت، زندگی ختم ہو جائے گی، دیوار کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن جو 5 اینٹیں روز اٹھا رہا ہے مگر JCB کا دھکا نہیں لگ رہا ہے، 10 سال بعد صحیح اس کی دیوار مکمل ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں گناہ نہ کرو، کم عبادت کرو گے تب بھی نجات پا جاؤ گے. زیادہ عبادت کے ساتھ اگر گناہ ہے تو کوئی فائدہ. صلوات بر محمد و آل محمد. تو سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کاہے پر؟ تقوی پر. ٹھیک، یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ ہو، واجب. تو صاحب کیسے یہ چیز اندر آئے گی اپنے؟ کیا کریں کہ ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے؟ اس لیے کہ دیکھیے تقوی جو ہے نا، صلوات بر محمد ہمارے جو ہے وہ جن کی گاڑی سے جاتے ہیں، تو پٹنہ بھی چلے گئے اسی سے. عباس بھائی بیچارے ہیں تو بڑی پرانی کھٹارا سی ویگنار ان کے پاس ہے، نہ وہ ہم کو چھوڑنے کو تیار، نہ میں ان کو چھوڑنے کو تیار. تو ایک دن جو ہے وہ
میں نے ان کو فون کیا کہ یار عباس بھائی محفل میں جانا ہے غدیر کی. کہہ رہے بڑا اچھا ہوا فون کر دیا مول, آج ہی میں نے نئی گاڑی لی لوگوں کو ٹوپتے ٹوپتے. ہم نے کہا تو کل وہ میں بھیج دیتا ہوں, اور میں تو وہی پرانی والا چلاؤں گا, لڑکا ہے وہ آپ کو لے کے چلا جائے گا. وہ آ گیا صاحب, نہیں واقعی یہ کیا وہ ہاں ارٹیکا کہیے, نئی گاڑی ہے, 18 سال کا جوان, بالکل چمچماتی ہوئی, ابھی شو روم سے نکل کے گاڑی آئی ہے. اب صاحب شیشہ ویشہ چڑھ گیا اور اس نے جو ہے وہ گاڑی ڈال دی سنگل روڈ پہ. 60 70 80 90 100 110 20. اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں, بیٹا وہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تو کاٹ کر جو ہے وہ لاش نکالی گئی. وہ جتنے قصے ڈراؤنے ہم کو یاد تھے سب میں نے اس لڑکے کو سنا دیا. کوئی اثر اس کے پاس. آخر میں یہی ایک صورت سمجھی کہ بھیا سو جاؤ. وہ بیڈ لگایا ہم نے, سوئیں کیسے, تو ٹیبلٹ ساتھ میں تھا, سمجھا. اب کتاب کھول لی, 2-4 سطر پڑھنے کے بعد سو گئے. اب جاؤ اللہ مالک ہے, آج دیکھا جائے گا. اے صاحب وہ چلتے چلتے اچانک چین 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 کی آواز آئی, اور مجھ کو بھی, وہ تو کہیے کہ بیڈ باندھے ہوئے تھے. اب وہ یہ جھٹکا لگا, آنکھ کھلی تو دیکھا وہ جو 110 اور 20 پہ تھا گھوم کے آ گیا. کہاں صاحب 10. یہ کیا ہوا؟ میں نے کیا ہوا؟ اتنا سمجھا رہے تھے تمہاری اسپیڈ کم نہیں ہو رہی تھی, اب کیا ہوا؟ آپ تو سو رہے تھے, دیکھا نہیں کتنا زبردست بریکر تھا. ہم نے کہا تو بریکر کس کو کہتے ہیں؟ ارے وہ جو وہ بنا ہوا. میں نے کہا یار ایک بے جان سی چیز بیچ سڑک پر, میں تم کو سناتا رہا قصے کہانیاں, روایت حدیث سمجھ میں نہیں آئی تمہارے, ایک بے جان لکیر سے تم ڈر گئے. کہنے لگا مولوی صاحب لکیر نہیں, اس کو بریکر کہتے ہیں. میں نے کہا چلو بریکر ہی صحیح. تو اس کو دیکھ کے تم ڈر گئے. کہا تو کیا کرتے, خدا دیتے. میں نے کہا اور کیا. کہا جناب خدا تو دیتے ہم, لیکن اتنا زبردست تھا پتہ نہیں نیچے کیا ٹوٹ جاتا, کیا گڑبڑ ہو جاتا. میں نے کہا تمہارے باپ کی گاڑی ہے, صلوات بر محمد و آل, تمہارے باپ کی گاڑی, تم سے کیا مطلب؟ ٹوٹے گا عباس بھائی کا, بنوانا ہوگا عباس بھائی کو, تم سے کیا مطلب؟ کہا جی دیا ہے انہوں نے ہم کو گاڑی, مگر اگر ہم خراب کر کے لے جائیں گے تو ہم سے سوال ہوگا کہ نئی گاڑی گڑبڑ ڈیمیج کیسے ہوئی. تو یہ میری تقریر کا اثر نہیں ہوا, بے جان بریکر کا اثر ہو گیا. کس تصور سے؟ واپس جا کے جواب دینا پڑے گا. تو اصل کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے آدمی؟ جب یہ احساس ہو جائے ہم کو کہ خدا نے یہ جسم ہم کو دیا ہے, کل کو جا کے ہم کو جواب دینا ہوگا. جس دن جواب کا احساس ہو جائے گا اسی دن تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. صلوات بر محمد. تو کیا کریں؟ یہ مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے قرآن نے ایک راستہ بتایا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. کیا؟ اب سنیے جو آیت چھڑ, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر. تقوی کا مطلب گناہ سے بچنا, واجب پر عمل کرنا. کیسے یہ چیز حاصل ہوگی؟ کہ روزہ رکھنا شروع کر دو, دھیرے دھیرے تقوی آ جائے گا. صلوات بر محمد. اسی لیے روایت مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ تقوی کے بارے میں اسی لیے فرماتے ہیں, فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحِرْزُ وَالْجُنَّةِ,
تقوی آج کے لیے دنیا میں انسان کے لیے سپر ہے، جوشن ہے، بچنے کا ذریعہ، وفی غد الطریق الی الجنہ، اور کل یہی تقوی سبب ہے کاہے کا؟ جنت میں جانے کا۔ کیسے حاصل ہوگا؟ قصوم، روزہ رکھو، صلوات بر محمد و آل جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ہاں بولو۔ اور جہنم کے؟ جہنم کے ہیں 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم کا دروازہ کم ہے، جنت کا دروازہ زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک طرف سے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میری رحمت بڑی ہے میرے غضب کے مقابلے میں، ہے نا؟ مولا کی دعا کا بھی فقرہ، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے۔ تو 8 جو دروازے ہیں نا، ہر گیٹ کا الگ الگ نام ہے، دروازوں کے الگ الگ نام ہے۔ اس میں ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے؟ ریان گیٹ اسپیشل ہے لوگوں کے لیے، سب اس سے نہیں جا سکتے۔ ان للجنت بابا یدعا الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، لا يدخل منہ، اس سے کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا الا الصائمون، سوائے روزے داروں کے۔ وہ اسپیشل مخصوص ہے گیٹ، کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے ڈبل خوشی ہے، صلوات۔ للصائم فرحتان، چھٹے امام فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند افطار، یہ کتنا مزہ آتا ہے جب آدمی گرمی کے روزے میں اور پھر افطار کے بعد ٹھنڈا شربت پیتا، کتنا لطف آتا ہے نا۔ امام فرماتے ہیں اس سے بڑا لطف آخرت کا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے ڈبل خوشی ہے۔ فرحت عند افطار، ایک تو افطار کے وقت، وفرحت عند لقاء ربہ، اور اصل خوشی وہ ہے جب تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ کوئی بھی عبادت، صلوات بر محمد و ہم نے اس دن روایت پڑھی کہ اگر 2 رکعت نماز آدمی اللہ کے لیے پڑھ لے، کوئی خدا کے علاوہ تصور نہ ہو، جنت اس کی، تو نماز پڑھ لے نا، سوچ کے تو نہیں ہوگا، ہے نا؟ حج بغیر کیے ثواب ملے گا آدمی کو، نماز بغیر، صدقہ بغیر دیے، کوئی بھی عمل بغیر کیے ثواب نہیں ملتا۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سوتے رہیے، عبادت ملتی رہے گی بغیر کچھ کیے۔ لہذا فرماتے ہیں نوم الصائم عبادہ، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ وَنَفَسُهُ تسبیح، اس کی سانس کا آنا جانا یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کب سمجھ میں آئی؟ 2-3 سال رمضان میں لندن چلے گئے، تو وہاں کا روزہ بڑا لمبا ہوتا تھا۔ وہ معلوم ہوا صاحب 2:30 بجے سحری ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 9 ساڑھے 9 بجے اذان ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ اذان نماز کے بعد 10 کے آس پاس کہیں افطاری ہوتی تھی۔ تو میرے خیال میں 7-8 رمضان 10 رمضان گزرتے گزرتے ایک دن میں ایسے ہی ظہر کے بعد شام کو کلی کیا، وضو کے بعد یوں تو دیکھو سرخ لال لال ہے، معلوم ہوا دانتوں سے خون آ رہا ہے۔ بہرحال وہ وقتی طور پہ جو ہوا، واپس آئے جب فیض آباد تو اپنے بندے مومن ہے کیف میاں، میں نے کہا یار یہ اب کی رمضان میں جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو انکل نے کوئی ٹینشن والی بات نہیں، چونکہ لمبا تھا اور پانی وانی بالکل نہیں گیا، تو اس کے نتیجے میں صاف کر دیتا ہوں، کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ اگلے سال۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب دیر تک آپ پانی نہیں پئیں گے تو آپ کے منہ سے خون آ سکتا ہے، دانتوں سے خون بھی آ سکتا ہے، نہ بھی آئے تو بدبو آ سکتی ہے نا؟ یہ بدبو، اس کو عربی میں کہتے ہیں اس بدبو کو خلوف۔
کیا لام واو پہ خلوف. اب روایت سنیے, پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, لخلوف فم الصائم, روزے دار کے منہ کی بدبو, اطیب عند اللہ اطیب من ریح المسک, خدا کو نزدیک زیادہ خوشبودار ہے مشک سے. صلوات بر محمد و آل عبادت. اب چلیے واپس چلتے ہیں پھر امام کے اس جملے پر. کیا فرمایا تھا؟ وَأَمَّا حَقُّ الصَّوْمِ, روزے کا حق تم پر یہ ہے کہ تعلم انہو حجاب, یہ روزہ کیا ہے تمہارے لیے؟ پردہ ہے, اللہ نے قائم کیا ہے تمہاری زبان کے لیے, تمہارے کان کے لیے, تمہاری آنکھ کے لیے, تمہارے, اور یہ سارے پردے مل کے کیا کام کرتے ہیں؟ پردہ ہے جہنم کے لیے. ہو گئی نا بات؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خالی نہ کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے. اب یہاں پر روایت کہتی ہے, امام فرماتے چھٹے امام, اذا صمت فلیصم سمعک, جب روزہ رکھو تو خالی پیٹ کا نہیں, فلیصم سمعک, کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے, وبصرک, آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے, وشعرک, وجلدک, یہ کھال بال, وعدد اشیاء غیر ہذا, اس کے علاوہ بھی اور چیزیں امام نے گنائی, اس کا بھی روزہ, اس کا بھی روزہ, اس کا بھی روزہ, اس کا. وقال لا یکون یوم صومک کیوم فطرک, آخرش میں فرمایا کہ روزے والا دن عام دن کی طرح نہیں ہونا چاہیے, تب تو تم روزے دار. صلوات بر محمد و آل. مطلب کیا ہوا؟ آنکھ کا روزہ یعنی وہ نہ دیکھو جو خدا نے منع کیا ہے, کان کا روزہ وہ نہ سنو جو اللہ نے, زبان کا روزہ وہ فقرے تمہاری زبان سے نہ نکلے حالت صوم میں جو اللہ نے منع کیا. چنانچہ روایت کہتی ہے, جانے دیجیے, سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأتن, ہوتے ہیں نا کچھ عورتیں دروازے میں کھڑی ہو کے گالیاں بکتی ہیں, دروازے میں کھڑی ہو کے پڑوسیوں کو کوستی ہیں, کچھ عورتیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو سمع رسول اللہ, اب فلیٹ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائیں گے. سمع رسول اللہ امرأتن, پیغمبر نے ایک عورت کو سنا, تسب جاریۃ لہا, اپنی کنیز کو, نوکرانی کو گالیاں بک رہی تھی, وہی صائمۃ, اور جو گالی بک رہی تھی وہ کیا تھی؟ روزے سے تھی. فدعا رسول اللہ بطعام, پیغمبر نے کہا بھائی کھانا لے آئیے چچی کے لیے مثلا. فدعا رسول اللہ بطعام, پیغمبر نے کھانا منگوایا. فقال لها کلی, بسم اللہ نوش فرمائیے. فقالت انی صائمہ, یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. فقال کیف تکونین صائمہ, یہ کیسا روزہ ہے تمہارا, کیسے مان لیا جائے کہ تم روزے سے ہو؟ وقت سببت جاریتک, جبکہ تم اپنی کنیز کو گالیاں بک رہی ہو. ان الصوم لیس من الطعام والشراب فقط, پیغمبر نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے کی بنیاد پر نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ من اغتاب مسلمن بطل صوم, فقہی طور پر نہ بھی اس کو اگر باطل کہا جائے تو یہ عظمت کی بات ہے کہ کس طرح سے ہم کو یعنی جو حقیقت صوم ہے اس تک نہیں, کم از کم یہ معنی ہوں گے کہ من اغتاب مسلمن بطل صوم, جو کسی مسلمان کی غیبت کرے گا اس کا روزہ باطل. فَإِن مَاتْ فَهُوَ كَذَلِكَ, اور اگر اسی عالم میں مر جائے, کس عالم میں؟ مومن کی غیبت. غیبت کے بارے میں ایک روایت پچھلے سال بات گزر چکی ہے کہ اگر کوئی انسان غیبت کر کے بغیر توبہ کے مر جائے, پہلا آدمی ہے جو جہنم میں جائے گا, اور اگر توبہ کر کے مرے تو آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا. لہذا فرماتے فَإِن مَاتْ وَهُوَ كَذَلِكَ
اگر وہ مر جائے اسی عالم میں، یعنی بغیر توبہ کے مر جائے، وَهُوَ مُسْتَحِلٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو گویا اس نے حرام خدا کو حلال بنا کے مرا ہے۔ اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے حرام خدا کو حلال یا حلال خدا کو حرام کرنا کہ جس کی گواہی امام حسین نے دشمنوں سے لیے کربلا میں۔ کیوں مارتے ہو مجھ کو؟ کیوں قتل کرتے ہو مجھ کو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ اتنا اہم ہے۔ اگر کوئی آدمی غیبت کر کے اس کا روزہ باطل ایک بغیر توبہ کے مر جائے تو گویا اس نے حرام خدا کو حلال کیا ہے۔ جو آدمی حرام خدا کو حلال کر کے مرے وہ کہاں سے جنتی ہو سکتا ہے؟ صلوات پر محمد و اچھا، خالی غیبت کرنا نہیں، آپ آ گئے وہاں کمرے میں بیٹھ گئے، ان کی صاحب جو ہے وہ فلاں صاحب تو کیا پڑھتے ہیں، فلاں صاحب تو ایسا کرتے ہیں، فلاں صاحب تو یہ ہے، ان کی تو قرات صحیح نہیں ہے۔ ہوتا ہے، کیا بتائیں جائے۔ مولانا صاحب بھی گئے، مولوی صاحب بھی گئے، کیوں نہیں ٹوکا اس کو آپ نے؟ بہت ہوتا تب جاتا، یہی نہ کرتا، کیوں نہیں ٹوک پائے تم؟ پیسے والا تھا، کیوں نہیں ٹوکا تم نے اس کو؟ نہیں ٹوکا، جھیلو۔ المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا غیبت سننے والا دونوں سیم ہیں۔ صلوات پر محمد و آل۔ چنانچہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ ہو گیا صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام۔ دیکھیے، بہت جیسے بچے نہیں ہیں، دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہیں، پہلے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ پھر تتلاتے ہوئے ہے نا، اور پھر اس کے بعد فصیح ہو جاتے ہیں، ویسے ہی پوری انسانیت کا سفر ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ان اخی موسیٰ، ہمارے بھائی موسیٰ نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ زنا مت کرو۔ اس وقت تک معاملہ ہلکا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا بھائی سب گڑبڑ، ان کو کم از کم اسی سے روکو۔ تو ان اخی موسیٰ، میرے بھائی موسیٰ نے تم لوگوں سے کہا کہ زنا مت کرو، اور اب میں تم لوگ، اب ترقی ہو چکی ہے نا، میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ زنا کا ذہن میں خیال بھی مت لاؤ۔ تو یہ دھیرے دھیرے ترقی ہو رہی ہے۔ اب اسلام جب آ گیا تو اور ترقی ہونا چاہیے نا، لہٰذا امام نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا بھیا وہ کھانے پینے سے رکنے والا روزہ وہ ہلکا ہے، مین روزہ ہے کہ انسان کے دماغ میں گناہ کا خیال نہ ہو۔ صلوات پر محمد و آل۔ فرماتے صیام القلب عن الفکر فی الآثام، دل کا گناہ کے خیالات سے بچا کے رکھنا، افضل من صیام البطن عن الطعام، زیادہ بڑا ثواب اور افضل روزہ ہے پیٹ کو کھانے سے بچانے کے مقابلے میں۔ دل کو فکر گناہ سے بچانا یہ بڑا روزہ ہے بنسبت پیٹ کو کھانے سے بچانا۔ اس کا مطلب خالی نہ کھانے پینے کا نام روزہ، اپنے فکر کو گناہ سے بچاؤ، قلب کو گناہ سے بچاؤ۔ چنانچہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کم من صائم، کتنے روزہ رکھنے والے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، کہ ان کے روزے کا کوئی نتیجہ نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ، کتنے نماز پڑھنے والے قائم اللیل ہیں، الا السحر والعنا، سوائے تھکاوٹ اور راتوں کے جگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ مسئلہ اصل عبادت کا، وہ چاہے نماز واجب حضور قلب کی بات ہوئی، روزہ آیا یہاں بھی ٹھیک ہے، نہ کھاؤ پیو، یہ احکام روزہ میں ہے، لیکن اپنے فکر کو گناہ سے بچاؤ مولوی صاحب، اپنے کان کو گناہ سے بچاؤ، اپنی آنکھ کو گناہ سے بچاؤ۔ صلوات پر محمد و آل۔
فلسفہ روزے کا کیا ہوا؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. دوسرا فلسفہ، ایک روایت مجلس تمام. دوسرا فلسفہ اس روزے کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام صادق سلام اللہ علیہ، عجیب بات ہے اسلام عجیب. جہاں جس عبادت میں آپ گھسیے گا کہیں نہ کہیں سے فقیروں پر توجہ کا معاملہ اٹھ جاتا ہے. سمجھے آپ؟ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ تو ہی ہے، خمس تو ہی ہے نا. جہاں بھی جس عبادت میں گھسیے آپ کہیں نہ کہیں اسلام کا مزاج ہے کہ غربا کو لے کے چلو، فقراء کو لے کے چلو. اور یہ پہلے دن سے بات کہی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے جب تک مزاج اسلام سمجھ کے مسلمان نہیں ہوں گے. چنانچہ یہاں پر امام نے کہا انما فرض اللہ الصیام، اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا ہے؟ لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ مالدار اور فقیر برابر ہو جائے. ایک آدمی ہے جس کے پاس نہیں ہے پیسہ کہ وہ جا کے چلو کباب کھا سکے، آپ کو دیا ہے خدا نے چلو کباب کھا، خبردار ماہ مبارک رمضان ہے کھائیے گا مت. تو ایک تو ہم نے دن بھر برابر کر دیا، پیسے کے باوجود آپ نہیں کھا سکتے. اب شام کو جب بھوک لگے گی تو اگر نفس میں کچھ انسانیت بچی ہے تو آدمی سوچنے میں مجبور ہے کہ یار ایک دن میں صبح سے شام میں میرا یہ حال ہوا، اور جو بیچارے جو ہے ان کو ایک وقت ملا ایک وقت نہیں ملا، مستقل چل رہا ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہاں ہے کہ روزہ انسان کو فقراء کی طرف لے جائے گا متوجہ کر کے. چنانچہ فرماتے وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ، کہ جب غنی کو بھوک کا احساس ہوگا فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ، تو اس کے اندر فقیر پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. کیوں؟ لگا ابھی تک نہیں ہوگا، جو چاہا وہ حاضر، جو ارادہ کیا پیسہ ہے وہ حاضر. روزہ رکھ کر کے رکاوٹ ڈال کے تم کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ غریبوں کے حال کی طرف توجہ کرو. لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علیہ، غنی کو جو دل چاہے گا وہ حاصل کر سکتا ہے نا. فاراد اللہ تعالی، یہ امام فرما رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ چاہا کہ اس مالدار کو اپنے غریب کی طرف متوجہ کریں. ان یسوی بین حلقہ، کہ اپنی مخلوقات کو برابر کر دیں. تمہارے پاس ہے تم بھی نہیں کھا سکتے، جب وہ میرا بندہ نہیں کھا پا رہا تم بھی نہیں کھا سکتے ہو، تمہارے اوپر روزہ واجب ہے. وَإِن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ، اور تاکہ مالدار کو بھوک کا احساس دلایا جائے، والعلام تکلیف کا احساس دلایا جائے. کیوں؟ یہ خدا چاہ رہا ہے. لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَيَرْحَمَ الْجَائِعَ، تاکہ ضعیف کے لیے اس کا دل نرم ہو، وَيَرْحَمْ عَلَى الْجَائِعِ، اور بھوکے کے اوپر رحم کرے. کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ میرا جملہ نہیں، امام کی حدیث ہے نا. کیا اللہ نے روزہ کیوں رکھا؟ اراد، اس کا مقصد یہ ہے کہ غنی اور فقیر کو مساوی کروں ایک، اور دوسرے بھوک کے احساس کے بعد یہ غنی اس فقیر کی طرف متوجہ ہو. پورا مہینہ روزے کا گزر گیا رمضان المبارک کا، اور ہم ایک سے ایک افطاریاں کھاتے رہے کرتے رہے، فقراء کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اللہ کا مقصد کہاں پورا ہوا؟ اور جب اللہ کا مطلب پورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ روزہ نہیں پورا ہوا ہمارا. صلوات بر محمد و آل. لہذا یہ چیز ہم کو ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اللہ، جس کو ہمارے یو پی کی زبان میں گئے، ہم لوگ تو ہندی زبان کے لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کے مراٹھا ہے، ہماری ہندی ہے. تو ایک زمانے ہم لوگ جب پرائمری میں پڑھتے تھے، اس وقت شاید کانگریس کا زمانہ تھا، تو وہ پرائمری میں پڑھایا جاتا تھا جو ہے سرکار کے 20 سوتری کاریکرم، یاد ہے نا؟ تو وہ تو
कांग्रेस ने 20 सूत्री कार्यक्रम निकाला था अपने यहाँ। इस्लाम का 1 सूत्री कार्यक्रम यह है कि सेल्फिश मत बनो, फुकरा को साथ लेके चलो। सलावत पर मोहम्मद, वरना न तुम्हारी नमाज से कोई फायदा है, न तुम्हारे रोजे से कोई फायदा है। नमाज के लिए रिवायत सुनाई जा चुकी, हमारा बिस्सलात व ज़कात, जो नमाज पढ़े ज़कात न दे उसकी नमाज कबूल नहीं। रोजे के लिए इमाम ने फरमाया ताकि मालदार फुकरा की तरफ मुतवज्जे हों, नहीं मुतवज्जे हुए हमारा रोजा नहीं बनेगा। बस फिर वही है, वो मुकद्दमा और ये वो तो वो पहुंच जाएगी 5 मिनट और आगे सीधे। ये चहेती हजरत सैयदुश शुहदा की, जिनका तज़किरा कल हल्का सा किया गया। आप देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे कितने समझदार हैं। 3 साल या 4 साल की उम्र इस बीबी की कही जाती है, यही है ना? 3 साल या 4 साल या 3-4 साल के दरमियान के। कल मैंने कहा कह सकती थी ना कि बाबा बैयत कर लो, यतीम मत बनाओ, बैयत ही तो मांग रहे हैं। कह सकती थी, नहीं कह सकती थी, लेकिन इतनी समझदार है इस घर के बच्चे भी कि बैयत की बात नहीं की, बाबा के बचने की बात नहीं की। ठीक है आप जाइए, मगर जाने से पहले एक बार मेरे सर पे उस तरह हाथ फेर दीजिए जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता। एक बार मुझको अपने कलेजे से लगा लीजिए। रिवायत कहती है हज़रत सैयदुश शुहदा ज़मीन घर में करबला पे लेट गए, बच्ची को कलेजे से लगाया। अब नहीं मालूम मुझको, मेरी कम इल्मी कहिए, मुताले की कमी कहिए, जहालत कहिए कि ये बच्ची ख़ुद से उतरी या इमाम हुसैन ने उतारा, या जैसे सारी जिम्मेदारी हज़रत ज़ैनब की है ये काम भी बीबी को करना पड़ा। बेटा बाप को जाने दो दीन के लिए, ज़ैनब ने उतारा, नहीं मालूम। इमाम मैदान में चले गए, लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया कि जब हज़रत घोड़े से गिर पड़े, शहीद हो गए। यहाँ तक कि अब जब शहादत इमाम हुसैन, अच्छा अब तो कर चुके हैं ना, बस करो, लेकिन ये मलऊन ऐसे हैं कि जिन्होंने शहादत के बाद सर जुदा करने के बाद भी इनको रहम नहीं आया। उमर साद ने कहा जो लोग हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहते हैं अपने घोड़ों को एड़ लगा के आगे 10 ज़नाज़ादे हज़रत सैयद शुहदा के जिस्म को पामाल कर रहे हैं अपने घोड़ों से। ये भी हो गया। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिवायत कहती है कि ये लोग आग लेकर के ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़े, खैमों में आग लगाना शुरू की। खुद दुश्मन का सिपाही कहता है, वही हुमैद इब्न मुस्लिम ज़ाहिरन, कि एक बच्ची थी जिसके दामन में आग लग गई, जिसके कुर्ते में आग लग गई, वो इधर से उधर भाग रही थी। पता नहीं कैसे कमबख्त को तरस आ गया, कहता मैं आगे बढ़ा के बच्ची की आग बुझा दूं, वो मेरा मतलब नहीं समझ पाई, डर के भागने लगी। बहरहाल बच्ची कितनी दूर जा सकती थी, मैंने दौड़ के पकड़ा और उसके कुर्ते की दामन की आग बुझा दी। उसने इतनी सी जो मेहरबानी देखी, कहती है शेख हमको मदीने का रास्ता बता दे। क्या करोगी? का मदीने जाके रसूलुल्लाह से कम से कम इनका शिकवा करेंगे। क्या दहशत रही होगी इस यतीमा में और बच्चों में भी, वल्लाहु आलम। यहाँ तक कि एक एक करके सारे खैमे जलते रहे। रिवायत कहती है खुद यही हुमैद इब्न मुस्लिम लअनतुल्लाह अलैह, ये कहता है जब सारे खैमे जल चुके एक खैमा बचा था और जिसमें आग लगी थी इस तरह कि शोले आसमान से बातें कर रहे थे। एक तवीलुल कामत बीबी उस खैमे के सामने खड़ी आसमान को तक रही थी और हाथ इस तरह मल रही थी। वही कफे अफसोस, आप क्या करें। तो कुछ उनकी बेचैनी ऐसी थी कि हुमैद कहता कि मैंने आके खुद का बीबी कोई बहुत कीमती चीज़ इस खैमे में रह गई है। तो उन्होंने कहा या शेख इन्ना लना अलीलन फिल खैमा, इस खैमे में मेरा एक बीमार रह गया है जो उठ नहीं सकता, जो बैठ नहीं सकता। इतना सुनने के बावजूद किसी ने मदद नहीं की।
روایت پتہ نہیں کیسے اس ملعون نے نقل کر دی، کہتا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ زینب جلتے ہوئے خیمے سے شعلوں کے درمیان سے اندر گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے زینب جلتے ہوئے شعلوں سے باہر آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی اذیت اٹھائی ہے جناب زینب نے۔ رک جائیے، شب عاشور کے لیے جو روایت کہتی ہے لہم دویٌ کدوی النحل، حسین اور اصحاب حسین علیہم السلام کے خیموں سے اس طرح دعا و عبادت و قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے مکھی کے بن بنانے کی آواز آتی ہے۔ مطلب پوری رات شب عاشور ان لوگوں نے جاگ کے گزاری ہے نا، بیدار رہ کے گزاری ہے۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، عباس جگ رہے ہیں تو کیا زینب سو رہی تھی؟ اصحاب جگ رہے ہیں تو کیا زینب سو رہی ہیں؟ آپ کے یہاں تو محرم ہوتا ہے نا؟ ہاں، عام طور پر مجلسیں 9 بجے، بتا سکتے ہیں شام غریبہ کی مجلس کب ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد اکثر جگہوں پر۔ کیوں؟ وہ آج فاقے سے تھے لوگ، تعزیہ تھا، جلوس تھا، ماتم تھا، تھک گئے ہیں۔ ایک دن ہم ماتم کر لیں تو تھک کے شام غریبہ کی مجلس جلدی کر لیتے کہ جا کے سو جائیں۔ زینب پوری رات کی شب عاشور کی جلی ہوئی زینب، دل بھر مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کرنے والی زینب، اور اب امام حسین کی شہادت کے بعد یہ شہداء تو آرام سے سو گئے، مگر زینب کی مصیبت کم ہونے کا نام نہیں لے۔ خیمے جلا دیے گئے، بچے بلک رہے ہیں، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، کوئی ادھر آلہ تش کر رہا ہے، کوئی ادھر ہائے پیاس۔ آپ سوچئے اس ہنگامے میں جناب زینب کی کیفیت کیا ہوگی کہ اب جب رات کی تاریکی آئی ہے اور شاید کچھ سناٹا ہوا، زینب نے کہا کہ بچوں کو دیکھ تو لیا جائے کہ بچے کتنے ہیں، سب ہیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اب جو تلاش شروع ہوئی تو پتہ چلا وہی نہیں ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ آؤ ام کلثوم چلو تلاش کرتے ہیں، چلی تلاش کرنے کے لیے۔ ادھر سے کوئی سوار آ رہا تھا، تم نے کسی بچی کو روتے تو نہیں دیکھا ہے؟ ادھر تو نہیں دیکھا؟ کل لگا ہم نے بچی تو نہیں دیکھا مگر رونے کی آواز ایسی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا، میں ادھر گیا تھا۔ ادھر بڑھی، کیا دیکھتی ہے پہنچتے پہنچتے کہ بچی باپ کے سینے سے لپٹ کے سو رہی ہے۔ بیٹا اٹھو، یہ کس کا لاشا ہے؟ وہ بھی اماں میرے بابا کا لاشا ہے۔ لاش پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا اس کے جسم پہ سر ہو، چہرے سے پہچانا جائے گا نا، یا لباس ہو۔ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا بوبی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی تھی میں بھاگتی ہوئی ادھر آئی تھی، اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنائی، اے بیٹا ادھر آؤ۔ اللہ اکبر، رو چکیا، بس 2 جملے ختم دعا۔ کسی صورت سے جناب زینب لے کر کے آئی۔ خود زینب کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، رات بھر کی جگی زینب، دن بھر کی تھکی زینب، نہیں معلوم 12 بجے 1 بجے 2 بجے آدھی رات کے بعد کب بچے جب تھک کے سوئے ہوں تو بستر تو نہیں ہے، تکیہ تو نہیں ہے، لیکن کہیں جلی قنات پہ سر رکھ کے جناب زینب کو بھی آرام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن روایت سناؤں آپ کو، روایت کیا؟ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، حتیٰ فی لیلۃ 11 من المحرم، یہاں تک کہ شام غریبہ میں بھی زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ گزرتا ہوں اس سے، رات گزر گئی، بس 2 جملے، رات گزر گئی۔ کیسے گزری یہ ہم نہ پڑھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، وہ انہی کا دل جانتا، وہ انہی کا جگر جانتا ہے جنہوں نے وہاں شام غریبہ گزاری۔ 11 محرم کی صبح آ گئی، بس 2 جملے اور ختم دعا۔ 11 محرم کی صبح آ گئی، یہ ملائین
بے کجاوا اونٹ لے کر کے آ گئے. ہر چیز پڑھی نہیں جاتی، کچھ آدمی اپنے ذہن سے سوچے بھی. اونٹ کو چلتے دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، اونٹ جب چلتا ہے نا، ہمارے یہاں دیکھیے جلوس نکلتا ہے جب، تو اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی پشت آگے ہوتی اور پیچھے ہوتی ہے نا. اسی لیے اونٹ پر جو سواری ہوتی ہے اس کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے تاکہ بیٹھنے والی اس کجاوے کو پکڑ کے بیٹھ سکے. غور فرما رہے ہیں؟ مگر روایت کیا کہتی ہے؟ یہ سب بے کجاوا اونٹ لے کر کے آئے. آپ بتائیے 3-4 سال کی بچی ٹک سکتی ہے اونٹ کے اوپر؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کسی بزرگ بی بی کی گود میں دے دیتے. لیکن جانتے ان سبوں نے کیا کیا؟ بے کجاوا اونٹ پہ اکیلی اس یتیمہ کو بٹھلا دیا. نتیجہ اونٹ چلتا ہے، نہیں سنبھل پاتی. 1 بار 2، جب کئی بار گر پڑی تب تو ان ملعونوں کو چاہیے تھا نا کسی بزرگ بی بی کے پاس بٹھلا دیتے. مگر معلوم ہے ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب دیکھا یہ بچی اونٹ کی پشت پہ سنبھل نہیں رہی ہے تو بجائے کسی بزرگ بی بی کے حوالے کرنے کے اونٹ کی ننگی پشت پر بچی کو بٹھلا کے یا لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا گیا. اے اولاد والو، اس یتیمہ کے طفیل، اللہ تمہارے بچے بچیوں کو سلامت رکھے. اب جب اونٹ چلتا تھا، پہلے لباس پھر اس یتیمہ کی کھال چلنا شروع. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ شب جمعہ ہے،
مردے بھی انتظار میں، ہمارے بزرگ بھی انتظار میں۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے مرد و عورت شامل ہیں، اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب ہمارے بزرگوں کی بھی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔